بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ملک بحرانوں کا شکار ہو رہا ہے، عوام مہنگائی اور بے روزگاری کے بحران میں گرفتار ہے، معیشت بھی حالت بحران میں ہے، جبکہ ایک نیا بحران کرونا وائرس کی صورت میں پاکستان پہنچ گیا، جبکہ حکومت بحرانوں سے نمٹنے کی بجائے نواز شریف کے پیچھے پڑی ہے۔ حکومتی وزراء اور ترجمانوں کا سارا زور اس بات پر ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرنے یا سوالات اٹھانے سے کیا ملک بحرانوں سے نکل جائے گا؟ کرونا وائرس زندگیاں نگل رہا ہے، پوری دنیا کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا ہے اور ہمیں سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ ہم روز ایک نیا کٹا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آدھی سے زائد حکومت نواز شریف کی بیماری کو جھوٹا قرار دینے پر تلی ہے تاکہ لوگ نہ معیشت پر بات کریں، نہ مہنگائی پر توجہ دیں اور ساری توجہ سیاست پر لگائی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرونا وائرس کا خطرناک ایلیمنٹ پاکستان پہنچ گیا ہے۔ کراچی اور اسلام آباد میں کرونا وائرس کے مریضوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد پاکستان کے کئی شہروں میں ہنگامی صورتحال ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ براہ راست پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ بلوچستان میں تعلیمی ادارے 17 مارچ تک بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ سعودی عرب نے عمرہ زائرین پر پابندی لگا دی ہے۔ سعودی عرب میں موجود عمرہ زائرین کو مدینہ جانے سے بھی روک دیا گیا ہے، یعنی زائرین جہاں ہیں وہاں ان کی سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں۔ چین میں کرونا وائرس سے مزید 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایران میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کے مزید 334 مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا نے پاکستان میں 2 کرونا وائرس کے کیسز کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں 2 اشخاص ایسے سامنے آئے ہیں جن میں کرونا وائرس پایا گیا ہے۔ کلینکل سٹینڈرڈ کے مطابق دونوں کیسز کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دونوں مریض مستحکم حالت میں ہیں۔ ایک شخص کی تشخیص کراچی میں جبکہ دوسرے کی اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ ان دونوں نے گزشتہ 14 روز میں ایران کا سفر کیا، یعنی یہ دونوں ایران سے آئے تھے۔ تو پاکستان کے چاروں ہمسایہ ممالک میں کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تاہم بر وقت اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں اب یہ وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر جہاں ایک جانب بلوچستان سے متصل ایران کی سرحد مسلسل 5ویں روز بھی بند ہے، وہیں بلوچستان حکومت نے صوبے کے تمام سرکاری نجی تعلیمی ادارے اور دینی مدارس بند کر دیے۔ اس دوران میٹرک امتحانات بھی نہیں ہوں گے۔ کراچی میں اوجھا کیمپس، سول ہاسپٹل، لیاری ہسپتال، میرپور خاص ہسپتال، گمس ہسپتال سکھر، پیمز نواز شاہ، لمس حیدرآباد، سی ایم ایچ لاڑکانہ میں آئسولیٹڈ وارڈ بنا دیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت میں ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے اس مریض کے ہمراہ جس کی کراچی میں تشخیص ہوئی، اس کے ساتھ ایران سے آنے والے دیگر 28 مسافروں کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے۔ یہ 28 کے 28 مسافر محکمہ صحت سے رابطے میں ہیں اور بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے خود محکمہ صحت سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم سندھ نے اس حوالے سے ایک اجلاس کیا، متعلقہ وزارتوں کے ذمہ داروں کو ہدایت کی کہ کرونا وائرس سے آگاہی کے لیے سندھ بھر میں خصوصی مہم چلائی جائے اور جو اشیاء ہسپتالوں کے لیے چاہیے اس کی فوری خریداری کی جائے۔ سندھ کے صوبائی محکمہ صحت نے حالیہ چند روز کے دوران ایران سے کراچی پہنچنے والے زائرین کی فہرست تیار کر لی ہے، جس میں کراچی آنے والوں کے نام، پتے، قومی شناختی کارڈ اور فون نمبر شامل ہیں۔ کراچی سے ایران جانے والے زائرین اور دیگر مسافروں کی تعداد 500 سے زائد بتائی گئی ہے، جن میں 250 سے زائد مسافر واپسی کے لیے تفتان بارڈر پر موجود ہیں۔ تو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سکردو انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت موسمی پرندوں کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سکردو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب نے کرونا کے خدشے کے پیش نظر اور اس وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر عمرہ زائرین اور سیاحتی یعنی وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والے افراد کا داخلہ عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں سے آنے والے مسافروں کو نیا ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے امراض سے بچاؤ کے انسداد کے قومی مرکز کے تعاون سے کرونا وائرس کے صدمات کے لیے سخت حفاظتی تدابیر مقرر کیے۔ تو تمام ممالک جہاں جہاں کرونا وائرس کی اطلاعات ہیں وہاں پر اس کے لیے احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں۔
جبکہ پاکستان میں جیسے کرونا وائرس کی اطلاعات پھیلی ہیں تو پاکستان میں ایک افراتفری پھیلی ہے اور ماسک سمیت اس بیماری سے ریلیٹڈ تمام اشیاء مارکیٹوں سے غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں یا اس کے دام بڑھا دی گئے، جبکہ سرکار کی طرف سے ہسپتالوں کو اس بیماری سے نمٹنے کے لیے جو سامان فراہم کیا گیا تھا وہ سامان بھی ہاسپٹل سے غائب ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں جوتے، کور، خصوصی لباس اور ماسک شامل ہیں۔ یہ سامان ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ یہ اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے بڑے ہسپتالوں کو فراہم کیا گیا تھا۔ تو محکمہ صحت پنجاب کے مطابق صرف لاہور کے 21 ہاسپٹل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 33,000 ماسک، 4,225 اوور ہال اور 3300 خصوصی چشمے جبکہ 7600 جوتوں کے کور دے دیے گئے تھے تاکہ آئسولیٹڈ وارڈ میں جانے والے ڈاکٹر، مریض سب کو کور کیا جا سکے۔ یہ سامان سابقہ دور حکومت میں اس وقت فراہم کیا گیا تھا جب ڈینگی پھیلا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اب نیا سامان منگوایا جا رہا ہے۔ تو طبی ماہرین کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے 97% مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں اور یہ ایک اچھی خبر ہے، یعنی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 100 میں سے 97 جو مریض ہے وہ واپس صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ چہرے کو ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے پرہیز کریں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور سب سے اہم بات یہ کہ کرونا وائرس میں مبتلا مریض کو علیحدہ جگہ پر رکھیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گا، شوکت خانم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کے جو ڈاکٹرز آپ کا نام لے رہے ہیں جن کا، ان کا تو پرابلم ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کے پاس ایک رپورٹ لے کے جاتا ہوں اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا یورک ایسڈ جو ہے وہ 9 کے اوپر ہے، آپ مجھے دوائی لکھ کے دیں گے اس رپورٹ کے مطابق۔ آپ رپورٹ کو تو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے، آپ تو اپنی اوپینین اس رپورٹ کے اوپر بنائیں گے۔ تو آپ ایک ادارے کی ورکنگ دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم اس ادارے کی ورکنگ دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ دیکھیں ادارے کی ورکنگ پہ میں پرسنل صرف کمنٹ اتنا کر دوں کہ جو ایک بڑا نیریٹو بنایا جاتا ہے ہماری اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے یا نیب کا کسی اور سے نیازی کے اگینسٹ گٹھ جوڑ ہے؟ کیونکہ نیازی صاحب کا یا عمران خان نیازی صاحب کے نیریٹو کا تو بڑا فرق ہو رہا ہے۔ بات آ گیا، لیکن میاں صاحب آپ تو نہیں چاہیں گے نواز شریف صاحب اسی حالت میں واپس آئے بغیر علاج کے؟ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہیں کہا مجھے بات کرنے دے نا، اتنی دیر سے وہ بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں ایک تو جو افخار نے یہ بات کہی ہے یہ بڑی ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم کوئی چیز چھپا رہے ہیں تو یہ پبلک کر دیں۔ ہم تو کئی دنوں سے کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے بھی یہ بات ہوئی۔ مان لیتا ہوں کہ کہیں الزامات کمزور ہوں گے، کہیں کیسوں کی پیروی کمزور ہوگی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ نیب کے بلا امتیاز اور اکراس دا بورڈ احتساب پر سوالات جو ہیں وہ بھی بجائیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ سب بڑے، سب بااختیار، سب پیسے والے، سب کے سب جو ہیں پچھلے 40 سال سے اس نظام میں رول کر رہے تھے اور ہر ادارے میں ان کے اپنے لوگ ہیں، سب کے پاس چوٹی کے وکیل ہیں۔ نہیں، ایک تو یہ آپ نے بڑی لمبی تمہید باندھی اور لوگ، ایک تو پہلا حصہ جو اس تمہید کا تھا میں تو سمجھتا ہوں مطلب اس کی اتنی ریلیونس کیا ہے کہ جی وہ فیاض الحسن چوہان صاحب منسٹر تھے، پھر نہیں رہے، پھر دوبارہ آ گئے، ٹھیک وہ تو چلتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو جتنے آپ نے پی ٹی آئی سے، گورنمنٹ سے منسلک افراد کو یہاں پہ جن کا ذکر کیا، وہ منسٹرز تھے یا کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پہ بطور ایک سول سرونٹ کے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری سے گفتگو کر رہے ہیں کامران خان۔ وہ بیمار ہے، جیسے ڈاکٹر طاہر شمسی نے ان کی فزیکل کنڈیشن بیان کی کہ ان کے جو تھا وہ بلڈ ہو رہا، ان کی جو بلڈ رس رہا تھا ان کی ٹانگوں سے، اور کئی اور انہوں نے کنڈیشن بتائی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک رپورٹ کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک ڈیلی پروسیس تھا جو دن میں کئی بار ہوتا تھا۔ اگر ہمیں آپ کی بات ماننی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری لیب جو تھی وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد سب ڈاکٹرز کی بنیاد لیب رپورٹس تھی اور لیب رپورٹس میں کئی پرابلم ہوا ہے، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیب جو تھی وہ ملی ہوئی تھی، لیکن جو نواز شریف صاحب کی پہلی رپورٹ آئی ہے لنڈن جا کے وہ وہی تھی جو لاہور سے چلتی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک بار ہو گیا تھا یا یہ کہ لیب جو تھی وہ مسلسل ان کے ساتھ ملی رہی اتنے دنوں تک، اور ہر رپورٹ جو تھی وہ کانکاکٹ ہوتی رہی، اور یہ پورا نظام جو حکومت کا تھا جس میں شوکت خانم،
سارے عمران خان صاحب کے دوسری ایجنسیز جو اس کو دیکھ رہی تھی، وہ سب کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گا، شوکت خانم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کے جو ڈاکٹرز آپ کا نام لے رہے ہیں جن کا، ان کا تو پرابلم ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کے پاس ایک رپورٹ لے کے جاتا ہوں اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا یورک ایسڈ جو ہے وہ 9 کے اوپر ہے، آپ مجھے دوائی لکھ کے دیں گے اس رپورٹ کے مطابق۔ آپ رپورٹ کو تو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے، آپ تو اپنی اوپینین اس رپورٹ کے اوپر بنائیں گے۔ ایک ڈاکٹر تفسیر تھے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، جو سروسز ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس حوالے سے کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی تھی اور بعد میں وہ سسپینڈ ہو گئے، بعد میں ان کو بحال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنی کریڈیبلٹی ہے یا کیا ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے کبھی ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں، اور جو لیبارٹری کے ٹیسٹ تھے وہ فیک کیے جا رہے تھے، ان کو میڈ اپ کیا جا رہا تھا۔ اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ ہی مے بی اٹرلی رانگ، بٹ سوال یہ، اور دوسری بات میں آپ کی اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب کی حالت بہت خراب تھی۔ دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حکمران جماعت کے لوگ نواز شریف کی بیماری کو جس قدر فیک یا جھوٹا قرار دے رہے ہیں، دراصل اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہیں ماموں بنایا گیا۔ یہ پہلی حکومت ہے جو بڑی خوشی اور ڈنکے کی چوٹ پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں کوئی بھی جعلی رپورٹ دکھا کر ماموں بنا سکتا ہے۔ فواد چودھری چونکہ ہمارے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، تو ان کا خیال یہ کہ نواز شریف کی بیماری کو ڈسکس کرنا ان کا وزارتی استحقاق ہے، ان کی وزارت کا ڈومین ہے۔ چونکہ نواز شریف کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹروں کو کچھ پتہ نہیں، اور ڈاکٹر اتنے بے وقوف ہے کہ محض لیب کی رپورٹ دیکھ کر ان کا علاج کر رہے تھے، اور میڈیکل بورڈ میں شامل لوگ بھی بے وقوف تھے جنہوں نے لیبارٹری رپورٹ کی تصدیق نہیں کرائی۔ حالانکہ خود حکومت نے نواز شریف کا بلڈ سیمپل تک چیک کیا، اس بلڈ سیمپل پر بھی شک کیا گیا کہ کسی اور مریض کا بلڈ سیمپل لے کر تو رپورٹ نہیں بنوائی گئی۔ تو بیماری کے حوالے سے جتنی لوگوں کے سامنے معلومات آئیں وہ سب حکومت نے فراہم کی تھی۔ اب سوال یہ کہ جس حکومت کو میڈیکل رپورٹ کے ذریعے ماموں بنایا جا سکتا ہو، تو اس حکومت کو کیا آٹے چینی کے بحران پر بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا؟ اور وہ حکومت کس کس کے ہاتھوں ماموں نہیں بنتی ہوگی؟ میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ نواز شریف کی رپورٹ اصلی تھی یا جھوٹی تھی، مگر میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ خود ہاں سب کے ساتھی انہیں ماموں ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پولیٹیکل معاملات پر بھی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور آپ بات کرتے ہیں 27 فروری کے حوالے سے۔ بھارت میں 2 چائے والے بڑے مشہور ہیں۔ ایک وہ چائے والا جو کہ وزیر اعظم بن گیا اور اس نے پورے بھارت کی چائے پتی بنا رکھی ہے، بھارتی ان کی چائے کی طرح بل بلا رہے ہیں۔ دوسرے وہ جو پاکستان کو فتح کرنے کے ارادے سے آئے اور چائے پی کر فینٹاسٹک فینٹاسٹک کہتے ہوئے چلے گئے۔ 27 فروری 2019 یہ وہ دن تھا جب بھارت کو غلط فہمی کا دورہ پڑا اور فلموں میں ہیرو گیری کرتے کرتے اسے حقیقت میں بدلنے کا خیال کسی کے دل میں آیا اور وہ جہاز لے کر پاکستان کی سرحد عبور کرنے کی غلطی کر بیٹھے۔ پھر جو ہوا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے اور ایک یادگار نقوش چھوڑ چکا ہے۔ 2 بھارتی طیاروں کو پاکستانی شاہینوں نے مار گرایا اور باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ 27 فروری وہ دن ہے جب ہم نے دشمن کی وہ تمام غلط فہمیاں دور کر دی جو اسے عالمی طاقت بننے کا خواب دکھا رہی تھی۔ وہ دشمن جس کا خیال یہ تھا کہ وہ خطے میں سپر پاور بن چکا ہے، خطے کا چودھری ہے اور خطے کے تمام ممالک کو اپنی طاقت کے سامنے جھکا سکتا ہے، جو کبھی کسی کی سرحد کے اندر گھس کر اسے مارنے کا دعویٰ کرتا تھا اور کبھی کسی کی سرحد کو نشانہ بناتا، اس کا زوم، اس کا غرور، اس کے سارے خواب 27 فروری کو پاکستانی شاہینوں نے چکنا چور کر دیے۔ آج اس دن کو پوری قوم یادگار کے طور پر منا رہی ہے۔ کراچی میں بھی اس حوالے سے ایک ایئر شو کیا گیا، تو ہم نے 27 فروری کو اپنی بہادری دکھائی، انسانیت کا مظاہرہ بھی ہم نے دنیا کو دکھایا کہ ہاتھ آئے دشمن کو ہم نے کس طرح چائے پلا کر رخصت کیا، اور ہم نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ اصل پاور کون ہے
اور خطے میں چودھری کا خواب دیکھنے والا اپنی دھوتی چھوڑ کر بھاگ نکلا. What's your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from the soldiers, and thereafter the officers at the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. اور یہ تھے وہ ابھینندن جن کا ہم نے کیا منورنجن اور انہیں بھارت بھیجا بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. آج پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بھی یعنی ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور 27 فروری کے حوالے سے بھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ 27 فروری کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا ایک روشن باب ہے. تمام غازیوں کی بہادری کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ 26 فروری کو بھارت نے ناکام بزدلانہ کارروائی کی، تاہم پاک فوج نے دن کی روشنی میں مؤثر جواب دیا اور دشمن کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے، ایک پائلٹ کو گرفتار کیا. میجر بابر افتخار کا کہنا تھا کہ بھارت کے جارحانہ رویے سے خطے کو خطرہ ہے. مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے خطرات درپیش ہے، تاہم عزت و وقار کی کوئی قیمت نہیں اور پاک فوج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. انہوں نے بھارتی قیادت کی طرف جو حالیہ دھمکیاں پاکستان کو دی گئی اس پر بھی انہوں نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر وقت اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. 2 عالمی طاقتوں میں، 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ اپنی طاقت دکھائے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. یہ بھی کہا انہوں نے کہ اندرونی شورش سے یعنی انڈیا کے اندر بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو بھارت اپنی اندرونی جو لڑائیاں ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کھیل رہا ہے. اور اس سال ایل او سی کی تقریباً 384 خلاف ورزیاں بھی کی ہیں اور 2 پاکستانی شہریوں اور 30 کو زخمی کیا ہے. تو میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہماری 73 سالہ تاریخ میں پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا، عوام اور افواج پاکستان نے اس کا بہت بہادری اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا. آج سے 1 سال قبل فروری 2019 میں پاک بھارت جنگ دستک دے چکی تھی. 14 فروری 2019 کو پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر بغیر کسی ثبوت اور بنا کسی تحقیق کے بے جا الزامات لگائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سچ صرف ایک بار بولنا پڑتا ہے. پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہر قسم کے تعاون اور تحقیق کی آفر کی، لیکن انتہا پسند بھارتی قیادت نے 25 اور 26 فروری کی درمیانی شب ایک ناکام اور بزدلانہ کارروائی کی. ہم الحمدللہ مکمل طور پر تیار تھے اور جو سرپرائز دشمن ہمیں دینا چاہ رہا تھا وہ دشمن خود سرپرائز ہو کے ناکام. آگے بڑھتے ہیں اور رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں تجزیہ نگار ہیں ارشاد بھٹی. انہیں بھی کچھ ایسے ہی لگتا ہے نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. کہ کہیں الزامات کمزور ہوں گے، کہیں کیسوں کی پیروی کمزور ہوگی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ نیب کے بلا امتیاز اور اکراس دا بورڈ احتساب پر سوالات جو ہیں وہ بھی بجائیں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ سب بڑے، سب بااختیار، سب پیسے والے، سب کے سب جو ہیں پچھلے 40 سال سے اس نظام میں رول کر رہے تھے اور ہر ادارے میں ان کے اپنے لوگ ہیں، سب کے پاس چوٹی کے وکیل ہیں.
یہ بھی سچ ہے کہ اس ملک میں بڑے کے لیے قانون علیحدہ ہوتا ہے، چھوٹوں کے لیے قانون علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ بڑوں کے لیے مہربان عدالتیں ہوتی ہیں، مہربان معاشرہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 25 والیمز رپورٹس جو تھی جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والی وہ جھوٹ ہے؟ میں نہیں مانتا۔ کیا 10 والیمز پاناما رپورٹ جھوٹ ہے؟ میں نہیں مانتا۔ کیا پھیری والی یا پھیری والوں یا پاپڑ فروشوں کی جو ٹیٹیاں جھوٹ ہیں؟ میں نہیں مانتا۔ کیا 56 کمپنی سکینڈل جھوٹ ہے؟ میں نہیں مانتا۔ کیا ایون فیلڈ اور سرے محلوں کی منی ٹریل مل گئی ہے؟ نہیں ملی۔ کیا ان سب نے کچھ نہیں کیا؟ کیا یہ ملک سبا ایزی لوڈ والی لوٹ لے گئی ہے؟ یہ سب معصوم ہیں؟ کیوں ان خود ساختہ بڑوں کی اپنی ایئر لائنیں منافع میں ہیں اور ملکی ایئر لائن جو تھی وہ خسارے میں ہے؟ کیوں ان کی سب کی فیکٹریاں جو ہیں وہ منافع وہ سونا اگل رہی ہیں اور ملکی فیکٹریاں خسارے میں ہیں؟ یہ قرضے، یہ 173 اداروں کا زمین بوس ہونا، یہ کہاں کی، یہ کون تھا جو کر گیا ہے؟ یہ نریندر مودی کر گیا ہے، ٹرمپ کر گیا ہے، یا میری محترمہ سبا ایزی لوڈ والی کر گئی ہے؟ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، نیب پہلے سبا ایزی لوڈ والی مشہور تھی، پھر ارشاد بٹی دودھ والے مشہور ہو گئے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ حکمران جماعت سے پرفارمنس کی توقع ایسے ہی ہے جیسے کسی بانج کی کوکھ سے اولاد کی توقع کی جائے۔ پہلے گورننس اور پرفارمنس دکھائیں، عوام کو خوشحالی کی طرف گامزن کریں، تو عوام کا اعتماد ہو جائے گا حکومت پہ کہ آپ جسے چور کہیں گے اسے بغیر ثبوت کے چور مان لیا جائے گا۔ یہ تو سب مان رہے ہیں کہ خان صاحب احتساب کر رہے ہیں، مگر اصل احتساب تو ہوتا تو پھر ان کے ارد گرد سے بہت سے لوگ پکڑے جاتے۔ تو احتساب ہو رہا ہے لیکن سیاسی مخالفین کا، جو ڈیلیور کر گئے وہ کرپٹ، بے ایمان، اور جو ڈیلیور کر نہیں پا رہے ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پرفارم کریں گے، اور کویسچن مارک ہے، یعنی اگر پرفارم کریں گے تو اصل سوال ہی گورننس اور پرفارمنس کا ہے، اور تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ نہ کرپشن پکڑی جا سکی، نہ بقول آپ کے چور، ڈاکو اور لٹیروں کو پکڑا جا سکا، لوٹی ہوئی دولت برآمد کرنے کی بھی صلاحیت نظر نہیں آتی، لوگ جعلی رپورٹیں دکھا کے باہر چلے جاتے ہیں، تو نہ کرپٹ لوگوں کو سزا دلانے کی صلاحیت نظر آتی ہے، نہ معیشت ٹھیک کر پاتے ہیں، نہ نظام پر قابو ہے، لوگ استعفے دے دے کے بھاگ رہے ہیں، جنہوں نے پیسہ جمع کرنا یعنی ایف بی آر ان کا چیئرمین تک نہیں ہے۔ تو جب ساری عمارت ہے اس کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے تو پھر یہ توقع کرنا کہ وہ عمارت سیدھی ہو جائے گی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہی ہے شوزیب کنول، پی ٹی آئی کے رہنما، ان کی گفتگو دیکھتے ہیں، واچ شوزیب کنول۔ ادارے کی ورکنگ دیکھیں نا، اس کے اندر آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم اس ادارے کی ورکنگ دیکھیں، ہمیں لگتا ہے ٹھیک کام نہیں کرتے۔ دیکھیں ادارے کی ورکنگ پہ میں پرسنل صرف کمنٹ اتنا کر دوں کہ جو ایک بڑا نیریٹو بنایا جاتا ہے ہماری اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے یا نیب کا کسی اور سے نیازی کے اگینسٹ گٹھ جوڑ ہے؟ کیونکہ نیازی صاحب کا یا عمران خان نیازی صاحب کے نیریٹو کا تو بڑا غرق ہو رہا ہے اگر اس طریقے سے جو ہے کاروائیاں چلیں گی۔ اچھا، آپ ایکچولی کیا کہہ رہی ہیں، میری بات سنیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو رہائیاں ہو رہی ہیں کسی کا کسی اور کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، نہیں میں تو پھر وہ سن تو لیں، بات تو سن لیں، بیسیکلی ان کے نیریٹو وہ لوگ اٹھ کے کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر نکلنے کے لیے گٹھ جوڑ کی ضرورت ہے تو اندر سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ادارے سارے ان کے نیچے کام کرتے۔ دیکھیں، یہ تاثر موجود ہے کہ لوگوں کو ذاتی خواہشات کی بنیاد پر اندر کیا جاتا ہے، محض الزام تراشی کی جاتی ہے اور الزامات سے کام چلایا جاتا ہے، ثبوت و شواہد ہوتے نہیں تو پھر عدالتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اصل معاملہ اداروں کا نہیں ہے، ان کی قابلیت کیا ہے جنہوں نے کرپشن کے الزام لگائے تھے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ حکومت کے پاس تحقیقات کے لیے 72 ادارے ہیں، اگر نیب میں کیپیسٹی نہیں ہے، ایف آئی اے ناکارہ ہے تو اور ادارے بھی موجود ہیں، تو ان اداروں کے لیے حقائق تلاش کرنا اور ملزمان کو ان کے جرائم کے مطابق سزا دلانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ نظام موجود ہے تو یہ سسٹم چل رہا ہے نا، یعنی اگر ادارے نہ ہوں تو پھر لا اینڈ آرڈر کنٹرول کیسے ہو؟ تو خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اداروں کی صلاحیت پر انہیں ہمیشہ شک رہتا تھا، ان پر سوال اٹھاتے تھے، تو کہتے تھے میں جب اقتدار میں آؤں گا ریفارم لاؤں گا۔ اب اگر اداروں پر سوال اٹھائیں گے تو خود ان پر بات آئے گی۔ تو یہ تاثر پوری طرح موجود ہے، بدقسمتی سے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، کہ نیب حکومت کے انفلوئنس میں ہے،
इसे आप गठजोड़ कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन बात जब नैब से आगे निकलती है तो आगे चूंकि अदलिया खड़ी है जिस पर फिलहाल किसी का जोर नहीं चल रहा, क्योंकि अदालत तो पूछती है कि मुलजिम के खिलाफ सबूत क्या है और इल्जामात से निकला क्या, तो पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं, ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर हाउसिंग है महमूद रशीद और सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद हैं, उनके साथ देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। पार्ट आ गया, लेकिन मियां साहब आप तो नहीं चाहेंगे नवाज शरीफ साहब उसी हालत में वापस आए बगैर इलाज के और जेल में? मैं ये समझ रहा हूँ कि इन्हें कहा मुझे ना इतनी देर से वो बात कर रही है। देखिए ये एक तो जो इफ्तिखार ने ये बात कही है ये बड़ी ठीक बात है कि अगर हम कोई चीज छुपा रहे हैं तो ये पब्लिक कर दें। हम तो कई दिनों से कैबिनेट की मीटिंग से पहले भी ये बात हुई, वजीर सेहत ने कहा कि हम मुसलसल उनके साथ इन टच हैं, स्काइप के ऊपर भी उनके डॉक्टर के साथ भी राब्ता है, फलां से भी राब्ता है, लेकिन वो गुरेजा हैं, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो है ना वो नहीं हमें दे रही, पेट स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं दे रही और दूसरी जो जरूरी रिपोर्ट्स हैं वो भी जमा नहीं करवा रही। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ यहाँ से गए थे वहां पे उनका कोई इलाज नहीं हुआ, किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हुए, किसी जगह और उनका किसी जगह हमने नहीं देखा कि उन्हें ड्रिप लगी हुई है और डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वहां पे खाने खाए जा रहे हैं, वहां पे लोगों को बुला बुला के पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं। मैं ये समझता हूं ये तो फिर मेरा ख्याल है ये तो धोखाधड़ी आता है ना। इस तरह का एक्सक्यूज आप करके वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके इलाज के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर इजाजत देता है और आप इसको मिसयूज करें और एक नेशनल स्टेचर का कोई लीडर उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती। उन्हें सरेंडर करना चाहिए, सरेंडर करके अपने आप को कानून के हवाले करना चाहिए और फिर अदालतें फैसला करें। हम तो जो अदालत ने कहा, कानून ने कहा, उसके मुताबिक करेंगे। क्यों? इसलिए करें कि वो मुजरम के तौर पे बाहर गए हैं, वो सजा याफ्ता हैं। यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों मरीज हैं जो अस्पतालों के अंदर हैं, जेलों के अंदर हैं, उन्हें एज अ स्पेशल केस अगर भेजा गया था तो वो अपना इलाज मुकम्मल कराएं और वापस आए। उन्होंने तो ये कमिटमेंट अंडरटेकिंग दी है, यहाँ पे मियां शहबाज शरीफ ने भी अंडरटेकिंग दी है, सारी फैमिली ने कहा, इस बुनियाद पर भेजा था कि 8 हफ्ते में जाके ट्रीटमेंट करवाएं और उस ट्रीटमेंट के बाद आप वापस आए। आज 16 हफ्ते के बाद अगर हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ किया है, कोई एक वक्त जो है वो कानून से मावरा नहीं हो सकता। देखिए नवाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि अदालत उन्हें वापस आने का हुक्म दे, यानी उनकी जमानत कैंसिल कर दे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जितना शोर मचाया जा रहा है इससे तो लगता है कि मामला कुछ और है। या तो हुकूमत को यह शक हो गया कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर सियासी मामला देख रहे हैं और कुछ ताकतों से मामला तय कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के जाने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। तो हो सकता है कि इन्हें यह शक हो कि लंदन में कोई मनसूबाबंदी हो रही है। अब जो खुद लंदन प्लान का कभी हिस्सा रहे हो उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि बहुत से मामला बाला ही बाला तय हो जाते हैं। शायद इसी तजर्बे के पेश नजर शोर मचाया जा रहा है और अभी बात अदालत तक पहुंची भी नहीं। तो असल फैसला तो अदालत ने करना है। जब अदालत के सामने मामला जाएगा नवाज शरीफ का और अदालत में रिपोर्ट पेश करना पड़ेगी, गलत होंगी या झूठी होगी तो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। और इसके अलावा सबसे आसान तरीका ये है कि हुकूमत अगर चाहे तो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए पता करा सकती है कि नवाज शरीफ का बाकायदा इलाज हो रहा है या नहीं, या उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन हुकूमत ने हाई कमीशन से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी और शोर मचा दिया कि इलाज नहीं हो रहा, सैर सपाटे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल और देखते कि वो क्या फरमाते हैं। जिस तरह लोग आउट होते जा रहे हैं, मैं ऑपोजिशन के लोगों की बात कर रहा हूं, जिस तरह आउट होते जा रहे हैं, तो हमें तो ये कहा गया था महंगाई है, मुल्क की जो सूरत हाल आज खराब है ये ना ऑपोजिशन के रहनुमाओं की वजह से खराब है। अब जब ये जेल से बार बार आउट हो रहे हैं तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत या कप्तान अब लोगों को क्या बताएंगे कि किसके ऊपर ये तमाम जिम्मेदारी डालनी चाहिए। वलीद इकबाल साहब के पास चलते। वलीद साहब क्या करेंगे, अब ये आउट होते जा रहे हैं सर लोग। नहीं, एक तो ये आपने बड़ी लंबी तमहीद बांधी और लोग, एक तो पहला हिस्सा जो इस तमहीद का था
میں تو سمجھتا ہوں مطلب اس کی اتنی ریلیونس کیا ہے کہ جی وہ فیاض الحسن چوہان صاحب منسٹر تھے، پھر نہیں رہے، پھر دوبارہ آ گئے. ٹھیک، وہ تو چلتا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ جو جتنے آپ نے پی ٹی آئی سے گورنمنٹ سے منسلک افراد کو یہاں پہ جن کا ذکر کیا، جی جی، وہ منسٹر تھے یا کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پہ بطور ایک سول سرونٹ کے تھے، وہ تو ایک ہی ٹیم پہ کھیل رہے ہیں نا. تو آپ فاسٹ بالر ان کو آؤٹ تو نہیں نہ کرتا، وہ تو کپتان اپنی ٹیم کو شفل کرتا ہے. اچھا، اور وہ تو ایک حصہ ہوتا ہے. 1.5 سال سے شفلنگ چل رہی ہے. نہیں، شفلنگ چلتی ہے جب تک، اور کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کب کھلانا ہے، کہاں کھلانا ہے، کیسے کھلانا ہے، اور کن حالات میں اتارنا ہے، اور کس کو چینج کر کے نیا بولر لے آنا ہے، اور کتنی جلدی سے جو ہے وہ تبدیلیاں لانی ہے اٹیک کی، فیلڈنگ کی، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ اگر آپ نے ساری کرکٹ کی تشبیہات دی ہیں تو پھر مجھے بھی ان کو اپنانا پڑے گا. آپ کریں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ حصہ جو ہے جہاں تک کہ گورنمنٹ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو سول سروس سے لیڈرشپ ہے، ان کو جو ہے چننا اور چناؤ ان کا اور تبادلے ان کے، وہ کپتان کا استحقاق ہوتا ہے. اور کپتان کو ایک سوال تو معیشت کے حوالے، میں چھوٹی اگر معیشت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں. اسد عمر صاحب نے 8 مہینے کام کیا، اس کے بعد وہ فارغ. ٹھیک ہے، مطلب آپ چلے میں آپ کے مطابق ہی شفلنگ کہہ لیں، چلے شفلنگ ہو گئی. اچھا جی، شفلنگ ہو گئی. اس کے بعد شبر زیدی صاحب ایف پی آر کے چیئرمین بنائے گئے. 5,500 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ سامنے، اور شبر زیدی صاحب بیمار ہوئے، چھٹی پہ چلے گئے. انہوں نے واپس جوائن کرنا تھا اس مہینے، بلکہ اسی ہفتے، غالباً اس ہفتے کے آغاز میں انہوں نے جوائن کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا. اب وہ لمبی چھٹی پہ چلے گئے. اب ہمیں سب سے امپورٹنٹ کام یہ کہ پیسے کس نے اکٹھے کرنے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ایکچولی اے پراپر چیئرمین رائٹ. جی، اب شبر زیدی صاحب کا آپ نے خود ہی ذکر کیا، وہ واقعی علیل ہے. مجھے جو اطلاع ہے وہ میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، وہ واقعی علیل ہے. دیکھیے، حکومت چلانے میں اور پی ایس ایل چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. فی الحال تو تاثر یہ ہے کہ حکومت اسی طرح چلائی جا رہی ہے جیسے کوئی کرکٹ کا میچ کھیلا جا رہا ہے. حکومتیں چلانے کے لیے آپ کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے. ملک چلانا کھیل نہیں ہوتا. کھلاڑیوں کی پوزیشنیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ملک چلانے کے لیے آپ کو پالیسی ویژن ضروری چاہیے، اور نتائج کے لیے آپ کو مستقل مزاج ہونا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ تیزی سے بدلتے جائیں، ان کی پوزیشنیں چینج کریں، وزارتیں چینج کریں، تو پھر نظام میں افراتفری رہتی ہے، نظام سیٹل نہیں ہوتا. تو لوگوں پر اعتبار کرنا پڑتا ہے. اور خان صاحب اگر خود کو کرکٹ کا کپتان سمجھنے کی بجائے اب ملک کا وزیر اعظم سمجھے تو پھر انہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، اور یہ ان کے لیے لگتا ہے بہت ہی مشکل کام ہے. وہ خود کو صرف کپتان سمجھتے ہیں، تو کپتان تو ایک ٹیم کا ہوتا ہے، تو اس ٹیم کو مقابلہ کرنے کے لیے دوسری ٹیم چاہیے، تو وہ مقابلہ کرنے کے لیے دوسری ٹیم ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو بدقسمتی سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں، حکومت تبدیل ہوئی ہے، اس وقت سے یہی صورتحال ہے کہ جیسے کرکٹ کا کوئی میچ چل رہا ہے، کوئی ان ہو رہا ہے، کوئی آؤٹ ہو رہا ہے، تو ایک افراتفری کا ماحول دکھائی ضرور دیتا ہے. آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال.